وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسبحان محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسبحان محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني
صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي العافية رب الذي ربي ولا الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنات والرضوان في
دار سلام ودوام نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربك العظيم وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وبحمده وآله وصحبه الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده وسلم على محمد وآله وصحبه سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسلام محمد وآله وصحبه الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده أنا وجهه من عبده فيحكم عفوا من عبده عفوا الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنه ليس العلم بموضع الرزق وإنما فضل بقطرة تمر على قلبي تأكل في بغداد البلدان فأنا فيما أنا طالبا كالحيوان لا أدري في سهل ولا في جبل أم في أرض أم في سماء أم في حر أم في بحر وعلى يديها علمت أنه أنت وأسمعه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتصرفه برحمتك اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقه واسعا ومطلبه سهلا ومركبه قريبا ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر له
فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا مقيم إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجل على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عليم. اللهم صل على محمد وآل Please, can I ask all mu'mineen to take their seats so that we can continue with the remainder of the program? As you take your seats, Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی بچپن میں تیرا جھولا ہاتھوں سے جھلایا تھا ہاتھوں کو تیرے لے کر چلنا بھی سکھایا تھا اب ان ہاتھوں سے میں کس طرح اٹھاؤں گا بن بازوئے لاش تیری فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی آنکھوں کا دیا تم ہو خالق کی عطا تم ہو بابا نے جو مانگی تھی رب سے وہ دعا تم ہو سقائے سکینہ ہو زینب کی ردا تم ہو تم ہی ہو کمر میری تیروں کے مسلح پر سر کو میں کٹاؤں گا کیا دیکھ سکو گے تم میں خون میں نہاؤں گا زخمی میرے سینے سے ہر خون کے قطرے سے آواز یہ آئے گی
فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی۔ اکبر کا کلیجہ ہے نظروں میں میرے بھیا، اصغر کا لہو ہوگا ہاتھوں میں میرے بھیا۔ میں کس کو پکاروں گا، میں کس کو صدا دوں گا، بتلا دو میرے غازی۔ سنتے ہو سکینہ کے لب پر ہے فغا بھائی، لوٹاؤ میرے امو پانی نہیں مانگوں گی، اب روٹھ نہ جاؤ تم، اتنا تو ذرا سوچو، مر جائے گی وہ بچی۔ فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی۔ موت آئے گی زندہ میں معصوم سکینہ کو، رو رو کے صدا دے گی امو میرے آ جاؤ، جہاں اپنی گھوا کر وہ پھر شام کے زندہ سے نہ لوٹ کے آئے گی۔ رخ کر کے نجف کا پھر غازی نے کہا بابا، اب پاس نہیں بازو، میں کیا کروں یا زہرا، مولا ہے اکیلا اب کربل میں بچی ہے بس شبیر کی تنہائی۔ سن کر یہ صدا شہ کی عباس کا تن تڑپا، جلتی ہوئی ریتی پر غازی کا بدن لرزا، کیسے میرے آقا میں جاؤں در خیمے پر، جب پاس نہیں پانی۔ فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی۔ کربل میں تھی شبیر کی یہ حالت، ایک بار کہو بھائی پوری ہو میری حسرت، عباس کے ہونٹوں سے ایک بار صدا آئی، شبیر میرے بھائی۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آل عمران
آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی مل کے پڑے یہ صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تا شجر تجھ سے آباد تا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دارستی بڑی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی مل کے پڑے میں صدا دیتی رہی، تم نہ آیا غازی، نہ ملے تیری خوشبو تو رہے کہ تیرے بازو نہ کتھے، چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنالوی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی کہ ہو گیا تندالم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، اور خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی
ہو گیا تندالم اور پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب لاش سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی اور دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس غری نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بستی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا نازتا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے کہ تیرے بازو نہ کتے چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنالبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد جزاك الله جزاك الله Dear other brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Firstly, I've just been asked by the volunteers team, inshallah, for everyone at the main hall, if we could please stand up and move as forward as possible and to our rights, please maintaining the 1 meter social distance. With a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you.
Ahsan, thank you very much. Mu'mineen, without your generous support, these crucial programs in honor of Abu Abdullah would simply not happen. I wish to thank all those who have already donated to support these programs. We have now reached 50% of our target of £10,200 for the 12 nights. On this holy night where we remember Hazrat Abbas, please consider making a donation for the blessings and barakah of you and your marhumeen. You can donate using the PayPal links and bank details circulated by email. On that note, please also consider donating to the Alamdar Water Appeal, for which the volunteer team are raising £1,500 to build a water well in impoverished areas. Please speak to any member of the volunteering team for more details, inshallah. The Ashura Day program will be this Thursday, 19th of August. The Amal program will commence at 8:45 a.m., which is online only and available via the Wessex Jamaat YouTube channel. This will be followed by the Ashura Day Maktal program commencing at 12:30 p.m., taking place here at the Al Mahdi Center. In order to reduce the strain on the car park volunteers, please do ensure that you arrive well before Salah time from 12:30 p.m. From tonight, there will be an Alam or Taboot which is brought out during Matam, which will remain at the front of the hall during Matam. Please refrain from touching the Alam or Taboot, but instead performing Salam from a distance due to the COVID regulations. Next, we will have Majalis delivered by Sayyid Ali Khalkhali. The topic for tonight is What's in Your Hands? Please welcome Sayyid Ali with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. For the love of Imam Hussein, salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل وابدام سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الأطيبين ولا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected mu'mineen, mu'minat, their elders, their young ones, brothers and sisters in Islam, may the peace and blessings of Allah be upon you all. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. The Holy Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt the most beautiful and excellent style of Arabic,
no doubt the literature and the poems and the words used of the utmost excellence. Allah subhanahu wa ta'ala on a number of occasions mentions words and verses in the Holy Quran that He Himself states in the Holy Quran that there needs to be those who explain these verses. Such that we know very clear from the Holy Messenger who the Quran was revealed to and sent to us all that you cannot be a true mu'min and believer with the Quran on its own. You can't say that I'm a Muslim and I only believe in the teachings of the Holy Quran and that's it, kafir. No. The Holy Prophet very clearly states, إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي. I leave behind you two weighty jewels, two important ornaments, the book of Allah subhanahu wa ta'ala and عِتْرَتي أَهْلَ بَيْتِي. Now, continue the hadith, مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. If you are to attach and adhere to both of them, not just one of them, not just the Quran and not just the Ahl Bayt, the Itra, both of them, لن تضلوا بعدي أبدا. You shall never go astray after the departure of the Holy Prophet. You shall remain on Sirat al-Mustaqim. You shall be on his path حتى يرد علي الحوض, until they return to me at the Hawd, at the pool of Kawthar, inshallah, in Jannah. You find even very simply, many times there are words in the Holy Quran that may have the actual, real, original meaning. And also in many languages, we have this style that sometimes you may mention a word, but you don't mean the actual, real meaning, but you transfer the thought to something of a figure of speech. For example, if someone was to say kursi or chair, everyone would say exact chair is that thing that someone sits on. Or, for example, but if you were to say that this person is the chair of the company, does not mean that this person is actually the chair of the company and holds the chair wherever he goes, but he is the manager of the company, he's the one who leads the company. You find in the Holy Quran, of course, there are some verses and words that are used in the original exact meaning that we know in Arabic, and there are some words that refer to the figurative word or the metaphorical word. And even with these words and verses, we would need those who are the parallel to the Quran to give us the tafsir and the true ta'weel of the verses of the Holy Quran. One example that we would like to inshallah highlight today is the word hand, yad. In the Holy Quran, we find the word hand has been mentioned on a number of occasions. For example, yadullah fawqa aydihim. Verse that many of you have recited and read. Yadullah fawqa aydihim. The hands of Allah subhanahu wa ta'ala above everyone else's hands. Many would say, does this mean that Allah subhanahu wa ta'ala has hands, figurative, or is it in the literal sense? Or figurative in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala's authority and power is above everyone else's on the earth, everyone else of his creation. Or you find another time where the actual original meaning of this verse of the word hand is used. For example, in Surah Al-Ma'idah, where the verse regards to wudu is mentioned. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. O you who believe, when you inshallah approach salah, then make sure that you wash your face and wash your hands. And here it mentions the hands from where to where? From the hands, from being the hands here, from the tip of the fingers till the elbows. And we wash from elbows to the fingers. So the distance being, the span being this section, hands. But you find that here, even with this verse, we do need the tafsir and we do need the practice, the fi'l of the Holy Messenger. Even with this verse, many times we find in the tafsir, it states that how the Holy Prophet used to perform wudu. And how the Imams of the Ahl Bayt used to perform wudu.
And even you find in regards to the word yad, there was a time during the time of the ninth Imam, there was a huge discussion regards to the penal code of someone who admits theft. And after all of the conditions took place, the penal code is there according to the teachings of Islam. But there was a difference of opinion between the scholars of fiqh then. Some of them during the time of the ninth Imam said that the hand is just the wrist up to the wrist. Some of them said no hands, because in wudu we wash our hands all the way till the elbow. And some of them said no, it's even further, washing the hands. Not only washing the hands, but when we think of hands, it may also come to the dhihm, to the mind, that all the way till the shoulders, that all of this biologically or physically is something that we think of hands all the way. Then they came to the ninth Imam, because there was a dispute in regards to this. They came to the ninth Imam. The Imam responds from the words from the Holy Quran, إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. And the response from the Imam and the true teachings of Alamu Rasulillah is that only the fingers. And the response was, إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. That the places of prostration have a sanctity in its own right, in its own self. And a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, through what He's gone through and everything, has always the ability and should have the ability to perform His salah. And if one was to remove their hands completely all the way to there, they cannot, for example, perform the salah. So the four fingers and the palm remain present in order for them to perform that places of prostration, the palm being one of them. That was during the time of Imam, the ninth Imam. Another time you find that the word hand is used in the Holy Quran, and you find this also, we say this in English. Stop being so niggard in how you use your hands. He's so selfish, he's so stingy, his hands are always tied up. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Holy Quran. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran that give generously for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and do not let your hands cause your own destruction, lead to your own destruction. Meaning that don't let your hands keep yourself away from giving. Your hands from giving from the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. These verses mention hands, and many times further you find the word hands are mentioned. You find also in the ahadith, hand is mentioned so much that there are recommended deeds we should perform with our hands. And there are things that we are prohibited and forbidden from performing. When it comes to eating and drinking, they remind us that when you stretch your hands to eat or drink, remind yourself that is this food that I'm stretching my hands towards, is it halal or is it haram? Is it permissible or is it ghasbi, is it a serve? And even further, we have in a hadith reminder about these hands. The importance of, for example, making a deal in buying and selling. There is that setting your deal and contracts signed on, and hands have a shake on it. So much so that one of the signs of ukhuwa and brotherhood, of being a true brother, a friend of one another, one of the etiquettes is when you meet one another is to shake hands. The hadith states, when a brother زار أخوه المؤمن فليصافح, then let them shake hands. And the more strength you put in that squeezing of shaking of the hands, the more that sign of your love towards your brother. Of course, don't break his hands, but show that love towards him with that shaking of the hands. Unfortunately, even sometimes this etiquette has gone away. You find people, they come close to their friends and brothers and from far, Assalamu alaikum.
Let us have that etiquette of shaking hands, of course, with respect to the regulations that we are in. Now, also, you find that the hadith says that if someone was to meet one another, his friend, his brother, fi sabilillah, and shakes hands, all of the sins between them تحاطت ذنوبهما. All of those sins between them has fallen away like how the leaves of the tree fall in the autumn season. Meaning that now that you have shaken hands between one another, you have what have you done? You've expressed your love to one another. You've forgiven your faults. You've now come to one another to show and express your love. And you find this on a week to week basis when we gather, for example, especially in Salatul Jumu'ah, many mu'mineen and many centers, what do they recommend to do is to recite Du'a'ul Wahda, La ilaha illallah, and continuing this dua, ilahan wahidan, and it's recommended to shake one another's hands. And self, you've come to a place of prayer, you're sitting with someone that maybe you don't know, it's an opportunity for you to greet one another, exchange one another's business cards or just phone numbers, and get to know one another and increase your networking within this community and within this center and any place that we go for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, you find that when it comes to shaking hands, it was also an indication of giving and pledging allegiance towards the leader of the time. One of the first acts that took place during the event of Ghadir is after Mawla was announced and declared further publicly. It was not just Ghadir, by the way, that the wilayah of Amir al-Mu'min was declared. The wilayah of Amir al-Mu'min was divine from way years and years and centuries before. And there were many messages during the time of the Holy Prophet, way before Ghadir. And that Ghadir was that public announcement in front of those thousands and thousands. And there was a public agreement and pledge of allegiance where the men would come and shake hands with the Holy Messenger and with Amir al-Mu'mineen, and they would shake hands and state, for example, Bakhim bika ya Ali فأصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. Or you find even at that time, pledging of allegiance was not just for the men. Even the female, they'll place a bowl of water, container of water, and the men would place their hands, the leader would place their hands on one side, and the female would place their hands in that bowl of water as a sign and indication of also pledging allegiance to the Imam of the time. And going against that leader was a sign of a greater sin, was a sign of betrayal. Against that, what you have shaken your hands with. Or even being of those who stay on the path of that leader after pledging allegiance was a sign of your wafa and sign of your loyalty. And you find that there were those who were truly loyal to this message of wilayah and those who truly followed that advice of the Holy Messenger. So much so that they gave their life and soul in the path of Mawla. And they knew that the love of Amir al-Mu'min was exactly paramount to love of Rasulullah and the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So much so that they expressed their love and loyalty towards their Mawla. I'll give an example. For example, Harith al-Hamadani, on one occasion, he walks fi nisf al-nahar, in the hot scorching day, to the house of Amir al-Mu'min. In the middle of the hot day, tired, difficulty, walking, miles and miles, he knocks on the door of Amir al-Mu'min's house. Amir al-Mu'min opens the door, and after greeting Harith, the first thing he asks him, Ya Harith, ma ja'a bik? What's brought you fi nisf al-nahar, in the midst of the hot scorching day, to the house of Amir al-Mu'mineen? Harith responds, Ya Abul Hasan, hubbuka wallah. Wallah,
what's brought us here to this Husayniyah from far apart is nothing apart from this response that Harith gave. He gave this response to Amir al-Mu'min. Ya Amir al-Mu'min, what's brought me to your house is by Allah, your love towards you. Amir al-Mu'min responds, in sadaqt, if you are truthful in your love towards Amir al-Mu'mineen, Amir al-Mu'min shall come to your salvation and rescue on 3 occasions. When the ruh comes to him at the time of death. Ya ala hamdan man yamut yarani. One of the poets states so beautifully about that experience that Amir al-Mu'min shall come to your salvation at the time of maut, at the time of questioning, of su'al, of munkar and nakir. Where else? وَعِنْدَ الصِّرَاط, on that path between heaven and hell. Aliyun, what does the hadith say? That Aliyun is that one who is the mizan. He is the one who is the judge between heaven and hell. Or he also states number 3, وَعِنْدَ الْحَوْض, and by the pool of Kawthar, you'll find Amir al-Mu'min shall be of those who are attached to his followers, and his followers are attached to him, so much so وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ, that your Shia Amir al-Mu'mineen, they will be surrounding Rasulullah and Amir al-Mu'mineen in Jannah, their faces illuminating, full of light, full of nur, mubiyadda, and they will be on raised platform, وَهُمْ جِيرَانِ, and they will be the neighbors of Rasulullah in where? In Jannah. Therefore, you find that when it comes to that bay'ah, when we look at the teachings of our Imams and teachings of Rasulullah, you find that when they came towards who? Towards Rasulullah and towards the Imams, they even taught us an important fiqhi principle regards to the yad. That there is a qa'idah called qa'idatul yad in fiqh. This qa'idah means what? Ownership is an indication of who has the possession of that thing in their hands. Qa'idah, what is this qa'idah? Al-yad amaratul milkiyya. That the fuqaha ulama state that if something's in your hands, for example, this phone is in my hands. A phone is in my hands. That in itself indicates that that person owns that particular phone. And if someone else claims that that item is theirs, it is their responsibility to bring a proof or bring some witnesses or anything to prove their claim. But that qa'idah of yad, that qa'idah in fiqh, means that ownership, possession, indicates ownership. Now, as our Imams have taught us something about this yad, this hand, these hands that we have, it's very important for us to remind ourselves of the words of our beloved Imam regards to the hands. What did he say? When they asked the Imam to pledge allegiance, Abi Abdullah, pledge allegiance, pledge allegiance, pledge allegiance, he would respond very importantly. He would say, Wallah, la wallah, la u'tikum biyadi i'ta'a dalil. No way, by Allah, I shall never give you my hands like the hands of someone who is humiliated, in humiliation. Imam completely rejected any form of allegiance like a person like Yazid. No way, complete rejection to anyone bringing us closer to the path of Yazid. No way. And this is something of a reminder to us all. Even in our shahada, what's the first thing that we say? La ilaha illallah. And Imam reminds us when he said, no way, there is no way that Imam al-Hussein and the followers and the true companions and the true Ahl of Rasulullah
would or and would anyway give their hands in allegiance to a man like him. So when it comes to these hands, we need to be aware of how to use our hands. We would remind ourselves from Imam Zainul Abidin salawatullah wa salamu alayhi. In Risalatul Huquq, he mentions وَأَمَّا حَقُّ يَدِكَ فَأَنْ لَا تَبْسُطَهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَنَالُ بِمَا تَبْسُطُهَا إِلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الْآجَارِ. He mentions, as for the right of your hands in the treatise of rights, which I recommend every single one of us to regularly read. Regularly read the Risalatul Huquq, and if you can read these treatises of rights, especially with their tafsir from the ulama and the fuqaha. And as for the rights of your hands, then do not stretch it towards that which is malayahilullah, towards that which is not permissible for you. And here when we say not permissible for you, does not just mention in regards to eating or drinking. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ نَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ. Someone uses these two hands to beat someone, God forbid, to hurt someone physically. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ. Physically. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ. God forbid someone uses these two hands to spiritually or emotionally hurt someone. How? To message someone, to email someone offensive words towards their own family members, using these fingers, using the gadgets that we have, something which is unacceptable from a follower of the Ahlul Bayt. Or when we're using these hands, inappropriately going to the sites that we should not be going to. Or even using the social media, as many are now, this technology of the 21st century, are using social media. If they're using it to what's permissible and not what is haram and forbidden. What should be shared can be shared for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to invite others to the path of Allah, reminders, sharing of ahadith, sharing of verses of the Quran, sharing of the teachings of Ala Rasulullah. But what should not be shared? Sometimes we need to be careful of this sense of always forwarding to others. Should be careful. Who gave you the right to forward people's photos without permission? Or a voice note without permission? Someone's sending you a private message or a private voice or private video. Don't always share and send it out. It might be something between you and them that they want to privately and confidentially speak to you about. And we should be extremely careful. Sometimes these things that are going viral and rumors is something that we need to control our hands and be careful not to share everything or anything. As someone said in Fars, he said that, oh, did you know this happened in society? He said, what's it got to do with me? He said, but I just wanted to know if you were aware of it. He said, what's it got to do with you? There's no need for you to keep on instilling this kind of gossip or hatred. Rather, we need to instill that love between one another, sharing of that which is good, sharing those ahadith, sharing those special greetings to one another. And then he states in the same statement that be careful of using these hands inappropriately for the chastisement of Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadu billah, is upon those who use their limbs in an appropriate way. Their hands in an appropriate manner. Their hands in an appropriate way. Inappropriate way. In an inappropriate manner. These hands are gifts from Allah subhanahu wa ta'ala. Are a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Are a ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. Many of the day-to-day activities that we perform, we would struggle to perform without these two hands. It's a blessing that we should constantly say shukr and shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. So these two hands are important for us to be aware of
physically, the hands, spiritually, and also we said the metaphorical, the figure of speech, for example, Yadullah fawq aydihim, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, and importance of generosity also, the metaphorical hand that is mentioned, that do not be stingy when giving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Give so much so that the Imam also mentions regards to hand, that when you give with one hand, make sure your other hand is not aware of it. In the sense that when you give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, give it in full secret, in full confidence for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No need to announce it to any other limb or anyone else. When it comes to these hands, you find the poet states so beautifully about the one that we would like to remember tonight. They mention his hands in this poem, and I'll recite it in Farsi, inshallah, and then I'll translate, inshallah. They state, Ay haramat qibleya hajat, to your shrine and haram that we all wish to go to. For us, it's a qibla of hajat. Every single one of us in this night, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for our hajat, the haqq of this man, the great man. And then he states in this poem, he states that Ma hai Bani Hashimi Dast Ali Ma hai Bani Hashimi. You are the hands of Amir al-Mu'mineen. You are the moon of Banu Hashim. Then he states in the same poem, he states, Char imamis ke tu ra dide'am. There were imams who saw you and visited you and met you and had the honor to be with you. Dast alamgir tu ra busida'am. These two noble hands of yours, those imams, they kissed and embraced these two hands. In Sha'ban, when our beloved Mawla, when he was given the young infant Abul Fadl Abbas on his lap, and as he would embrace Abbas, he would embrace the two hands of Abbas. One hand and then the other hand. One hand and then the other hand. And he would pour down the tears in Sha'ban. Years before, 30 years or so before, 30 years or more before the events of Karbala, he would embrace the hands, Ajabba Wafa'i Abbas. Oh Abbas, I cry for these two hands of yours. Which two hands? These two hands that throughout the life gave everything for the sake of Allah. These two hands that tried everything and would strive to give everything for Zainab, for Sakina, for Rabam, for Ruqayya, for Fatima al-Sughra, and for the Imam of his time. These two hands which would protect his master and his Mawla. These two hands, what two noble hands, that after Abul Fadl al-Abbas asks Aba Abdullah al-Hussein for permission, Ya Aba Abdullah al-Hussein, allow me to go to bring some water back, for I constantly hear the cries of the young ones calling out, Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Abul Fadl Abbas, he strikes through the enemies and he lands at the river of Furat. These two hands of Abul Fadl Abbas fill the bag with water. The bag is filled with water. These two hands of Abbas, they raise the water. Allah, Allah. Abbas's hands are full of water, but within the water, in his hands, Abbas sees something completely different. He does not see the water of Quran.
He splashes the water away. He calls out, يا نفس من بعد الحسين هوني فتشربين مارد المعين تالله ما هذا فعال ديني. What does Abbas's hands see full of water that he splashes away? No doubt he sees the thirst of Aba Abdullah. No doubt he sees the thirst of Sakina, Rabab and Ruqayya. Awala, what a self-sacrifice of Abbas. What Abbas did we have? What Abu Fadil? He climbs back on the horse. Ya Aba Abdullah, Abu Fadil is bringing back some water. Ya Abbas, Jibil Ma'il Askina. Oh Abbas, return the water to Sakina. الحرم والأطفال يا عباس جيب الماء لسكينة. Oh Abbas, return the water to Sakina. Abu Fadil is on the horse, returning towards the khayma. On one side, Abu Abdullah looking towards Abu Fadil, Abbas, Sakina, Rabab, Ruqayya, the young ones, they look at Abu Abdullah. Is our uncle returning the water? He promised to return the water until these two hands of Abbas, they strike the right arm of Abbas. Ya Abbas wa Abbasa. He calls out, والله إن قطعتم يميني أيوة مصيبتها يا عباس والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. By Allah, now that you have struck my right arm, my right hand, I will continue to defend my master, Aba Abdullah. He continues, Ya Aba Abdullah, Abbas is returning, Abbas is on his way. They strike Abbas on his left arm. Aywa musibata. They start to throw arrows at him. Aywa musibata. They pierce an arrow in the eyes of Abbas. They strike and pierce an arrow into the bag of the water. The water splashes onto the floor. فوقف العباس متحيرا. Abbas stood there. Where should he go? How can he return to the khayma without water? He promised them some water. An adu of Allah, an enemy of Allah, with an iron pole strikes Abbas on his head. Aywa Abbas. Mu'mineen, mu'minat, when we fall on our floor, we have two hands to protect us, but Abbas fell with no hands to protect him. He calls out, Ya Hussein, Akhi Aba Abdullah, Adrik Akhak. Aba Abdullah al-Hussein rushes towards the Qatlegah. He starts to embrace the two hands of Abu Fadil Abbas.
Abbas hears some footsteps. He says, Billahi alayk, by Allah, do not strike me by a final blow until I see Ibn Walidi, until I see my beloved brother Abbas, Aba Abdullah. Aba Abdullah says, Oh Abbas, it's me, your brother Hussein. What have they done to your body? Abbas, Aba Abdullah places the head of Abu Fadl on his chest. He removes himself. Abbas removes himself from the chest of Aba Abdullah. Again, he does the same thing. Abu Abdullah says, Ya Abbas, why do you remove yourself from the chest of your beloved brother? Abbas says, Ya Abu Abdullah, Ra'si fi hijri. Ya Abu Abdullah, my head in your chest, how can it be after 1 hour? Ya Abu Abdullah, your head, in whose chest will it be? Allah, Abu Abdullah has a request. Abu Fadl has a request. He says, Ya Abu Abdullah, do not remove my body from here. Do not return my body to the khayma. Why, Ya Abbas? He says, I don't want Sakina to see their uncle without the water, without the saqa of ma. Abu Abdullah starts to call out, Al-an inkasara dhahri. The backbone of Abu Abdullah is broken. Labbayka ya Hussein. Ya Hussein, Ya Abbas. أبقت محل الراي ألم دار البصر أبقت محل الراي ألم دار البصر دور امام कहते हुए हाय क्या हुआ पहुँचे जो गिरते पड़ते तो देखा हाल पहुँचे जो गिरते पड़ते तो देखा हाल शान कलम है शहर है ज़ख्मी पड़ा हुआ शान कलम है शहर है ज़ख्मी पड़ा हुआ बोले लिपट के गाज़ी से कुछ तो करो कलाम बोले लिपट के गाज़ी से
کچھ تو کرو کلام کیا حال ہو گیا میرے بھائی کیا ہوا کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں افسوس ہے کہ وعدہ مجھ سے وفا ہوا عباس قتل ہو گئے محشر ہوا بتا یا حسین یا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئے کہ زینب تیری رضا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور
یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بوس گلے سے لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو عالم کے ساتھ میں آتے ہی مل گئی سیاحت عالم کے ساتھ میں آتے ہی مل گئی سیاحت ترس رہے کہیں سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بوس گلے سے لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے زری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا زری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا نصیب برہی موجے القما کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین جونا سناتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جونا سناتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آج ظلم تیری ذات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے یا حسین 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 یا
چچا بجھ گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ پوری کر دو یہ دعا پوری کر دو یہ دعا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا بجھ گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا بجھ گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا جانتی ہوں کہ کتے آپ کے بازورن میں آپ کے بعد بچا کیا ہے میرے دامن میں کچھ نہیں کرتی گلا کچھ نہیں کرتی گلا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ گئی پیاس چچا گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا بجھ گئی پیاس چچا ہوتے جاتے ہیں بہت شام کے گہرے سائے کوئی بھی گھر میں نہیں کون مجھے بہلائے کو دیکھی صدا کو دیکھی صدا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ گئی پیاس چچا گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا بجھ گئی پیاس چچا مجھ کو معلوم نہ تھا دور بدن سے آپ تو جائیں گے دریا پہ علم لہرا کر لو چچا گلا لو چچا گلا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ گئی پیاس چچا گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس چچا بجھ گئی پیاس چچا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ بجھ گئی پیاس میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا
غم شبیر کی قندیل، غم شبیر کی قندیل جلائے رکھنا میرے عباس پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، غم شبیر کی قندیل، غم شبیر کی قندیل جلائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، بنت زہرا کو نہروں نے دیا لوگوں نے، بنت زہرا کو نہروں نے دیا لوگوں نے، غم کے دریاؤں کو آنکھوں، غم کے دریاؤں کو آنکھوں سے بہائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، کھلے آتی ہے عباس سے دلاور کی بہن، سر کھلے آتی ہے عباس سے دلاور کی بہن، شامیو اپنی نگاہوں، شامیو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، سنت سید سجاد میں ماتم داروں، سنت سید سجاد میں ماتم داروں، اپنی آنکھوں کو عطا خان، اپنی آنکھوں کو عطا خانہ بنائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، ہاتھ کجتے ہیں تو کج جائے وفاؤں کی قسم، ہاتھ کجتے ہیں تو کج جائے وفاؤں کی قسم، کو غازی کا وفادار، تجھ کو غازی کا وفادار بنائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، کہہ کے زندہ کے اندھیروں سے چلی میرا باپ، کہہ کے زندہ کے اندھیروں سے چلی میرا باپ، دیا قبر سکینہ، دیا قبر سکینہ پہ چلائے رکھنا میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، میرے عباس کے پرچم کو اٹھائے رکھنا، لبِ فرات علمدار کربلا آیا، لبِ فرات علمدار کربلا آیا، لبِ فرات علمدار
کربلا آیا لبِ فرات سارے کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا وفا کو ناز ہے جس پر وفا کو ناز ہے جس پر وہ باوفا آیا لبِ فرات کربلا آیا لبِ فرات سارے کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا علی کا عہد جوانی پلٹ کے آیا ہے اسی لیے پر جبریل تھر تھر آیا ہے علم کا نور زمیں سے فلک بچھایا ہے زمیں پہ پھر ابو طالب زمیں پہ پھر ابو طالب کا نقش آیا لبِ فرات کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا علی کا عہد جوانی پلٹ کے آیا ہے اسی لیے پر جبریل تھر تھر آیا ہے علم کا نور زمیں سے فلک پہ چھایا ہے زمیں پہ پھر ابو طالب زمیں پہ پھر ابو طالب کا نقش آیا لبِ فرات کیا بتا رہے کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا لبِ فرات کربلا آیا علی کا عکس حسن کی شباہتوں کا امیر ابو تراب کا بیٹا ہے تاجدار زمین سلام کرتے ہیں اس کو تمام عرش و نشین وفا پکار رہی ہے وفا پکار رہی ہے میرا خدا آیا لبِ فرات سارے کربلا آیا لبِ فرات سارے کربلا آیا لبِ فرات سارے کربلا آیا غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں
میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری بات مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے سرفراز قافلہ میرے غازی کہاں ہو عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ہوا بن میں چلی جس کی ہوا بن میں چلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا عباس یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على 9 المأسومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك ابن الحسن صلواتك عليه
وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على